نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سامعین، آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں نصیب ہوا. اور قیام میں اس کو جمعۃ الوداع بھی کہتے ہیں، مطلب ودا ہونے والا جمعہ، وہ والا جمعہ جو ہم سے بچھڑ رہا ہے، یا وہ والا مہینہ کا آخری جمعہ جس کے بعد جمعہ اس مہینے میں نہیں آئے گا. اس جمعہ میں اس کو جمعۃ الوداع اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کی آخری چند گنی چنی ساعتیں باقی رہ جاتی ہیں اور اپنی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹتے ہوئے رمضان کریم اپنے اختتام کی طرف رواں ہوتا ہے. اس لیے بھی اس کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے. آج کا دن جو ہم نے پورے رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق زندگی کو گزارنے کی پریکٹس کی، آج کا دن اس پریکٹس یا اس مشق کو ذہن نشین کرنے کا دن بھی تصور کیا جا سکتا ہے کہ آئندہ مہینوں میں آج کے دن ہم نے اس پریکٹس کا مکمل ارادہ اور پرعزم ہو گیا، ہم نے یہ ارادہ کرنا ہے کہ آئندہ کی زندگی بھی ہم اس طریقے سے اس مہینے میں حدود و قیود کو مد نظر رکھتے ہوئے گزاری، تو آئندہ زندگی بھی ہم اسی طرح گزاریں. آج کا دن ایک آدھا کا دن ہے، صحت کا دن ہے کہ ہم اللہ کے حضور گر گڑائیں گے، اپنی برائیوں پہ، اپنے کیے پہ شرمندہ نادم ہوں گے اور نادم ہو کے اللہ تعالیٰ کے حضور رجوع کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے استغفار فرمائے. اور پھر ہم نے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ رمضان کریم کا مہینہ استغفار کا مہینہ ہے. آج کا دن ہمیں یہ چیز کی یاد دلاتا ہے کہ ہم نے جو پچھلے مہینہ پر صبر کی پریکٹس کی، برداشت کی، کوئی سوچ سے بچنے کی، کم کھانے کی، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی، آقا کریم کے فرمودات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کی، صبر کی، جلدی سوچ سے بچنے کی، اطاعت کی، قربانی کی، ہمسائے کا خیال رکھنے کی، رشتہ داروں کو خیرات صدقات کرنے کی، جو ہم نے یہ مشق جاری رکھی، جو ہم نے ایکسرسائز اس مہینے میں جاری رکھی، آئندہ زندگی کی ہماری یہ کوشش اور یہ ایکسرسائز آئندہ مہینوں میں بھی جاری رکھنی چاہیے. اس چیز کا بھی ہم آج کے دن یہ عہد کریں کہ جمعۃ الوداع ہے، آخری چند ساتیں رمضان المبارک کی ہمارے ساتھ ہیں. اگر ہم ان مبارک ساتوں میں، ان مبارک
گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ سے اس چیز کا عہد کریں گے کہ ہمیں آئندہ زندگی بھی اسی طرح گزارنے کی توفیق دیجیے گا جس طرح آپ نے ہمیں سمجھانے کی توفیق بخشی کہ ہم آپ کے فرزندار کے مطابق زندگی بسر کرنے کے عہد اور قابل ہوں۔ سب سے ضروری چیز آج رمضان شریف کے مہینے سے اگر ہم آج کے دن اس چیز کا بھی عہد کریں کہ ہم نے خود احتسابی کا عمل اپنی ساری زندگی جاری رکھنا ہے۔ جس طرح رمضان المبارک میں ہم خود کا احتساب کرتے ہیں، اپنی سوچ کا احتساب کرتے ہیں، اپنے جسم کا احتساب کرتے ہیں، برائی اگر ہمارے سامنے پوری بھی ہو تو ہم اس کی طرف جانے سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، اگر برا خیال پوری سوچ ہمارے ذہن میں پلٹتی ہے تو ہم اس کو ختم کرنے کی، اس کو دبانے کی جستجو اور کوشش کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ رمضان شریف کا مہینہ ہے۔ ہم کسی کو گالی دیتے دیتے رک جاتے ہیں صرف اس لیے کہ رمضان شریف کا مہینہ ہے۔ ہم لڑنے سے بچتے ہیں، ہم گھر والوں کے ساتھ اس سے سلوک والا رویہ اختیار کرتے ہیں، ہم ہمسایوں کو صدقات اور خیرات کا اہل سمجھ کے ان کو خیرات اور صدقات مہیا کرتے ہیں، غریب رشتہ داروں کا خیال رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ساری ایکسرسائز، یہ ساری پریکٹس ہمیں خود احتسابی کی دعوت دیتی ہے کہ اپنے اندر ہم اپنا احتساب کرنے کی اس کنڈیشن میں ہوتے ہیں اس مہینے میں، اور آئندہ زندگی بھی آج کا جمعہ ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آئندہ زندگی بھی ہم اپنی خود احتسابی کا عمل اپنی زندگی میں جاری رکھیں، اور خود احتسابی کے بعد اپنی سوچ میں چھپے، اپنے شعور اور لاشعور میں چھپے وہ گناہ، وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں اور ہم اپنی زندگی میں کرتے رہے، خود احتسابی کے ذریعے جب ہم اپنے جسم کو، اپنی روح کو کوریدنا اور بولنا شروع ہوں گے تو ہمارے سامنے خود کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے اور حس سے استغفار کریں گے کہ اے اللہ، ہمارے وہ گناہ، ہماری وہ کوتاہیاں، ہماری وہ کمیاں، ہماری وہ غلطیاں جو ہم نے جان بوجھتے ہوئے کی یا ہم نے انجانے میں کی، ہم اس کے مقابلے میں آپ کی رحمت کے طرفدار ہیں کہ ہماری ان چیزوں سے سر نظر کیجیے، ان کو بات کیجیے، ان کے پردہ ڈال دیجیے۔ رمضان شریف کا مہینہ ہمیں جہاں احساس اور قربانی سکھاتا ہے، وہاں پہ سب سے امپورٹنٹ درس جو رمضان شریف کے مہینے کا ہے وہ ہے استغفار طلب کرنا، کہ اپنے اللہ کی طرف ہمیشہ رجوع کرتے رہے۔ آج کا موضوع بھی اسی استغفار کے حوالے سے ہوگا۔ سورہ الذاریات کی آیت نمبر 17 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو رات میں کم سوتے ہیں اور سحری کے وقت میں استغفار کرتے ہیں۔ یہاں رات کے وقت کم سونے سے مراد یہ ہے کہ جو عشاء کی نماز بھی پڑھتے ہیں اور اس کے بعد چند نوافل بھی ادا کر لیتے ہیں اور سوتے بھی ہیں، اور اس کے بعد تہجد کے ٹائم کو پھر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اس کے بعد استغفار طلب کرتے ہیں، مطلب ساری عبادت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو کمی خدائی ہے تو ہمیں معاف کر دو۔ سورہ التحریم کی آیت نمبر 8 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو اللہ کے حضور خالص توبہ کرو۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ بہت پیار سے فرما رہے ہیں کہ اے مومنو، اے ایمان والو، اے مجھ پہ اور میرے رسول پہ ایمان رکھنے والو، تم میرے حضور خالص توبہ کرو۔ اب خالص توبہ سے مراد یہ ہے کہ وہ والی توبہ جس کے بعد انسان یہ گمان کرے، کوشش کرے کہ وہ گناہوں سے بچنے کی جستجو میں رہتا ہے۔ انسان ہے، بحیثیت انسان غلطی، بھول چوک، سہو، گناہ یہ انسان کی شریف جبلت میں ہے۔
جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو عزت سے نہیں رکھا وہ پکڑنا نہیں رکھا کہ گناہ انسان سے سرزد ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں. بحیثیت انسان غلطی بھی کرتے ہیں اور انسان اس کو صحیح بھی کرتے ہیں، لیکن اس غلطی کے بعد اس گناہ کے بعد شرمندہ ہونے کے بجائے، نادم ہونے کے بجائے اللہ کے سامنے اگر جانا، تعویلیں دینا، اس کی جسٹیفیکیشن دینا، اس کے جواب دینا اور اس غلطی کو اپنے تئیں، اس گناہ کو اپنے تئیں صحیح سمجھ لینا، اللہ تعالیٰ سے یہ چیز نہ ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں پر اصرار کرنے والوں میں شمار نہیں کرتا. اس حدیث کو سمجھیں، حدیث کو میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص سے گناہ ہو جائے اور وہ استغفار کر دے، مطلب اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر دے. استغفار کا مطلب ہے، ہم تھوڑا سا آگے کریں، آپ کو اس کا ڈکشنری سے لوگوں سے مطلب ہی سمجھاؤں گا اور اس کے بعد بتاؤں گا استغفار کرنا کس طریقے سے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص گناہ کر لے اور اس نے اللہ سے شرمندہ ہو کے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کا شمار ایسے لوگوں میں نہیں کرتا کہ جو لوگ بار بار گناہ کرتے ہیں. انسان تو بار بار ہی گناہ کرتا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی رحمت کے ساتھ بات کروائی. کوئی انسان بھی شعور ایسا نہیں ہے جس کے گناہ کرتا نہ ہو. یہ انسان ہونے کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ چیز انسان سے رکھی ہوئی ہے کہ اس سے گناہ ہوگا، اس سے غلطی ہوگی. کوئی بھی انسان غلطی سے مبرہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص گناہ کرنے کے بعد اور اس کے بعد اس سے معافی طلب کر لے تو میں اس کا شمار ان لوگوں میں نہیں کروں گا جو بار بار گناہ کرتے ہیں. حالانکہ انسان بار بار گناہ کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم اور کرم سے وہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اب کوئی بھی انسان اطاعت گزاری میں کمی، غلطی، خطا، بھول، گناہ، سہو، پاپ، اب کوئی بھی نام ہو رہا ہے، اس سے منزہ نہیں ہے، اس سے پاک نہیں ہے. انسان سے گناہ ہوں گے، انسان سے غلطیاں ہوں گی، انسان برائی کی طرف جائے گا، انسان بھٹکے گا کیونکہ وہ انسان ہے. مگر جب کسی انسان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس کے دو رویے سامنے آتے ہیں. اس کے بعد گناہ سرزد ہو جانے کے بعد یہ شخص اپنے اندر وہ احتسابی عمل بھی اجاگر کرے اور سوچے جب اس سے گناہ ہوتا ہے تو اس کے اندر کون سے رویے آتے ہیں جو اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں. پہلا اس کا رویہ یہ ہوتا ہے جو شخص اللہ کے احکامات کو سر پہ نظر کر کے زندگی گزار رہا ہوتا ہے، جس کے اندر احساس نہیں ہوتا، جس کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا، اس کے اندر کیا رویہ بنے گا کہ وہ گناہ پر اترائے گا، وہ فخر کرے گا، وہ گناہ کرنے کے بعد لوگوں کو بتائے گا، وہ گناہ کرنے کو ایک بہت بڑی چیز سمجھے گا کہ میں بڑا کام نہیں کر. ایک یہ سائیکل ڈیولپ ہوتی ہے گناہ کرنے کے بعد، اور دوسری طرف کیا سائیکل ڈیولپ ہونی چاہیے کہ اس کو نادم ہو جانا چاہیے، وہ شرمندہ ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے کام ہوتا ہے گناہ کے بعد. حالانکہ گناہ سے پہلے انسان کی یہ کیفیت نہیں آتی، لیکن گناہ کرنے کے بعد جو تو زندہ انسان ہے، جس کا ضمیر، جس کا شعور زندہ ہے، جو اللہ سے ڈرا ہوا انسان ہے، اگر اس کے گناہ سے پہلے وہ کیفیت نہیں آتی تو گناہ کے بعد اس شخص سے وہ کیفیت ضرور آئے گی. ظالم ہوگا، شرمندہ ہوگا، اپنی خطا پہ اپنے آپ کو کوسے گا کہ میں نے غلط کام کیا.
اب جس شخص پہ تو یہ والا رویہ آ جائے کہ وہ نافی ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، اللہ کے خوف سے ڈر جائے، الٹیمیٹلی وہ فوراً توبہ کی طرف جائے گا، وہ فوراً استغفار کی طرف جائے گا۔ مجھے پتا ہے کہ اگر میرے سے کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے اور مجھے پتا چلا کہ میں نے غلط کیا ہے، میں اپنے گھر میں اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ لڑا ہوں، میں نے غلطی کی ہے، اب اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی بھی کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے غیر مطابق زندگی گزاری ہے، اگر تو میرے اندر خدا کا خوف ہوگا تو میرے اندر احساس ندامت و شرمندگی پیدا ہوگی۔ اب احساس ندامت و شرمندگی جب پیدا ہوگی تو میں فوراً کیا کروں گا؟ اس سے معذرت کی کوشش کروں گا۔ اگر میری ایگو، اگر میری انا آڑے نہیں آئے گی، اگر وہ بھی آڑے آئے گی تو اس کے باوجود بھی میں کوشش یہ کروں گا کہ میں اس سے اس غلطی کا ازالہ کر کے اس سے میں معافی مانگوں۔ اب جس کا پہلے والا رویہ ہوگا، جو اترائے گا گناہ پہ، وہ لڑنے کے بعد اپنے بھائی پہ اور لڑے گا، کیونکہ وہ اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اس لڑائی کو تو گناہ وہ سمجھے گا نا جس کو یہ پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹوں پہ شفقت کرنے کا اور بڑوں پہ کے ساتھ اس نے سلوک والا رویہ رکھنے کی مجھے تکلیف دی ہے۔ اب جس کو پتا ہی نہیں ہوگا وہ شخص اور لڑنے کی کوشش کرے گا، اور جو شخص گناہ پہ اترائے گا اس شخص کا شمار کا پرانا انداز میں ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو شخص اپنے گناہ پر قابل ہو جاتا ہے، میں اس کو اس شخص میں شمار نہیں کروں گا جو شخص بار بار اپنی زندگی کو خدا کے ساتھ گزارتا ہے، بلکہ میں اس کو ان اشخاص میں شامل کر دوں گا جو توبہ کرنے والے ہوں گے، جو اس سے ڈرنے والے ہوں گے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس بات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر دے اور ایسی قوم لے آئے جو گناہ کرے اور پھر اللہ سے بخشش کرے۔ ایسے یہاں پہ چیز سمجھ لیجیے گا، یہاں پہ اس حدیث میں گناہ کی ترغیب کی طرف اشارہ نہیں ہے، اس حدیث میں بخشش کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر کوئی انسان گناہ ہی نہ کرے، اس کا مطلب اسے بخشش طلب نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو بخشش طلب کرنا اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ اگر انسان گناہ نہ کریں تو میں انسانوں کو مٹا دوں اور میں ایسی قوم لے آؤں جو گناہ کریں اور اس کے بعد اس سے بخشش طلب کریں۔ مطلب اللہ تعالیٰ کو مانگنے والا شخص بہت پسند ہے، مغفرت طلب کرنے والا شخص بہت پسند ہے۔ امام ترمذی کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولاد آدم کا ہر فرد خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے۔ ہر شخص سے غلطی سرزد ہو سکتی ہے، لیکن بہترین غلطی کرنے والا وہ شخص ہے جو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ طلب کرتا ہے۔ سورہ النور کی آیت نمبر 31 ہے کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے مومنو تم سب اللہ کی طرف رجوع کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور یہ خاص پیریڈ ہے رمضان شریف کا، ایکسرسائز کا مہینہ، مشق کا مہینہ کہ جس میں انسان اپنے گناہوں کے ناموں کو شرمندہ ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو شخص اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اپنے گناہوں کے ناموں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، اس کا ہاتھ بھی تھام دیتا ہے۔ امام مسلم کی ایک حدیث ہے کہ اے لوگوں تم اللہ سے توبہ مانگو اور استغفار کیا کرو کیونکہ میں ایک دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اللہ سے بخشش طلب کرو، تم لوگ اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، کیونکہ میں اللہ سے ایک دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ اب یہاں پہ ایک ٹیکنیکل چیز سمجھنے والی ہے۔ استغفار عربی کا مطلب ہے، عربی کا لفظ ہے، اب اس کا مطلب کیا ہے ہمیں یہ سمجھنا ہے، اس کے بعد ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ استغفار کرنا کس طریقے سے ہے۔ استغفار کا مطلب ہے مغفرت چاہنا، جیسے میں کہتا ہوں کہ مجھے معاف کر دو، معافی کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے شخص سے یہ التجا کرنا کہ میں نے غلطی کی ہے، اس کو غلطی کو دور کر دو، کہ اس سے تم ناراض نہ ہو، کہ تم سے شرمندہ نہ ہو، اس طریقے سے اس کی
یہ معنی بنتا ہے۔ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا۔ اسی طرح مغفرت اور غفران کا معنی یہ ہے کہ پردہ ڈالنا۔ اب اللہ سے مغفرت طلب کرنے یا استغفار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ ریکویسٹ کرنا، اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرنا، اللہ تعالیٰ کو یہ عرضی پیش کرنا کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اور اپنی رحمت کے پردے میرے گناہ پہ ڈال دیں اور میرے اس عیب کو چھپا دیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کرنے کا مطلب ہے استغفار، اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک انسان کے اندر احساس ندامت، احساس گناہ اور شرمندگی کا مادہ نہیں ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے ایک شخص کے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے، میں نے اپنے کسی ہمسائے کے ساتھ کوئی غلطی زیادتی کر دی اور مجھے انگلش نہیں آتی اور مجھے سوری کا مطلب نہیں پتا۔ میرا دوسرا دوست انگلش جانتا ہے اور وہ مجھے آ کے کہتا ہے کہ یار اگر تم نے اپنے ہمسائے سے یہ غلطی کر دی ہے یا گناہ کر دیا تو سوری کر دو۔ اب مجھے تو سوری کا مطلب ہی نہیں پتا، میں آپ کے پاس کہتا ہوں، اس کو بھی سوری کا مطلب نہیں پتا، میں جاتا ہوں کہتا ہوں سوری 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 سوری، اور وہ پتہ ہی نہیں کہ کی بولی جاتا ہے، میرے کو بھی پتا کہ میں کی بول رہا ہوں۔ جب مجھے اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں، جب مجھے اس لفظ کے میننگ کا، اس لفظ کے مطلب کا پتہ ہی نہیں ہے، تو نہ وہ مجھے معاف کرے گا اور نہ میں معافی مانگ رہا ہوں۔ معافی مانگنے کا تو مطلب یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے اور میں اپنی زبان سے معافی مانگوں اس احساس کے ساتھ، جس کا احساس یہ ہو کہ مجھے پتا ہو کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ اس ٹائم تو ہم استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری استغفار کو مغفرت ہماری کرے گا۔ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ مغفرت طلب کرنا۔ اب استغفار کی جو تصدیق کرنا ہے یہ نہیں سمجھ گیا کیونکہ میں نہیں واقع، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ استغفار کا کیا مطلب ہے؟ نہیں پتا۔ ہمیں بس یہ کہا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 بار استغفار کرتے رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت دعا کرنی تھی، ان کو پتہ تھا کہ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ مغفرت چاہنا، اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے گناہ ہو گیا ہے یا میں یہ سوچ بیٹھا ہوں یا یہ میری غلطی ہو گئی ہے یا میں نے اپنی زیادتی کر دیا ہے تو مجھے معاف کر۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ اب جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ استغفار کا مطلب کیا ہے، ہم تصدیق کرتے رہیں، وہ تو ایسے ہے جیسے ریڈیو آپ لگاتے ہیں اور استغفار چلے گا، ریڈیو کو آپ گناہ ملے گا، ثواب ملے گا۔ اسی طرح انسان کا حال ہے نا، آپ کو گناہ ملے گا، ثواب ملے گا۔ اب استغفار والا رویہ انسان میں پیدا کب ہوتا ہے؟ انسان کو کب پتہ چلتا ہے کہ مجھے استغفار کرنی چاہیے اور میری استغفار یا میری توبہ قبول ہو گئی ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان اپنی خود احتسابی کرتا ہے، جب انسان اپنے پر جانتا ہے، جب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے اپنے بچے کے ساتھ زیادتی کی، میں نے اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کیا، میں نے اپنے گھر والوں کو ستایا، میں نے بزرگوں کا احترام نہیں کیا، میں نے ہمسائے کو تنگ کیا، میں ٹیچر کو میں نے تنگ کیا، میں نے بزرگوں کو تنگ کیا، مسجد میں آ کے میں نے شور شرابہ کیا، جو بھی گناہ آپ تصور کر سکتے ہیں، میں نے رشتے داروں کے ساتھ بد کلامی کی، بدسلوکی کی، بہن کا حصہ نہیں دیا، میں نے بہن کو مار کے گھر سے نکال دیا، بیوی کے ساتھ لڑا، ٹھیک ہے، یہ سارے گناہ انسان سے متعلقہ ہیں، اور جب تک انسان اپنی خود احتسابی نہیں کرے گا اور اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا، اس وقت تک اس کے اندر احساس شرمندگی نہیں پیدا ہوگا۔ میں نے اپنی بہن کا حصہ نہیں دیا، میرے نبی کہتے ہیں بہنوں کا حصہ دو، اب جب میں نہیں دوں گا اور اب میں اس وقت تک اپنی خود احتسابی والے عمل سے نہیں گزروں گا جب تک میں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں پڑھوں گا کہ جس نے اپنی بہنوں کا حصہ نہیں دیا قیامت کے دن میں اس کا گریبان پکڑوں گا۔ اب جب مجھے اس چیز کا پتہ چلے گا، میرے اندر ساتھ ندامت پیدا ہوگا، پھر میں جا کے اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوگا، یا اللہ میں نے گناہ کر دیا ہے، مجھے معاف کر، میرے گناہ سے پردہ ڈال، کیونکہ مجھے فیلنگ ہوئی ہے، مجھے احساس ہوا کہ میں نے گناہ مجھ سے کر ہوا، اور اس کے بعد میں نے استغفار کر۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 ہے کہ اے ایمان والو بدگمانیوں سے بچو، یقین مانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ کی طرف لے جاتی ہیں، اور بھید نہ ٹٹولو،
اور تم میں سے نہ کوئی کسی چیز کی غیبت کرے، یا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا، یا تمہیں نیند نہیں آتی؟ تم کو اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ سورہ حجرات کی آیت کی خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ سے بندہ مومن کو بھی چیزوں سے منع کر رہا ہے۔ ایک تو کہہ رہا ہے کہ بدگمانی نہ کرو، ہم خاص طور پر بدگمانی کرتے ہیں، کوئی لڑکی جا رہی ہو لڑکی کے ساتھ، ہمارا ٹھک سے دل میں آتا ہے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ جا رہی ہے، کبھی ہمارے دلوں میں یہ آیا کہ اپنے بھائی کے ساتھ جا رہی ہے، اپنے باپ کے ساتھ جا رہی ہے؟ نہیں، کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ ہمارے ذہنوں میں بہت خراب ہے، ہماری سوچیں بری ہیں، ہمارے دیکھنے کی حس بری ہے، ہم لوگ فوراً بدگمانی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بدگمانی نہ کرو۔ دوسرا یہ کہتا ہے کہ بھید نہ ٹٹولو، سوکھ نہ لگو، جا رہے ہیں چند لا کے گوانڈیاں نہیں، یا اپنے گھر پہ اگر 2 کمرے ہیں تو اپنے دیورانی کی یا اپنے نند کی باتیں نہ سنو، بھید نہ ٹٹولو، جو چیز تم سے کسی دوست نے چھپا لی ہے چھپا رہے ہو، اس کو نہ کہو کہ مجھے بتا کیا مسئلہ ہے، پردے ڈالنے کی کوشش کرو۔ ہمسایوں کے ساتھ ہمسایوں کی لڑائی جب ہو تو کان لگا کے نا لوگ کون کیا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز سے منع کر رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غیبت نہ کرو، یہ عام چیز ہے ہماری معاشرے میں، ہم لوگ غیبت کرتے ہیں، یہ عام چیز ہے، اور غیبت کرنے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تمہیں پسند آئے گا تم اپنے مردہ بھائی کو گوشت کھاؤ، تمہیں سے نفرت نہیں آئے گی؟ مطلب غیبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ اب اتنی صریح مثالوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کے باوجود ہم لوگ ان چیزوں پہ عمل نہیں کرتے، صرف کس وجہ سے کہ ہمارے اندر خود احتسابی کا عمل نہیں ہے۔ جب ہمارے اندر خود احتسابی کا عمل آئے گا اس وقت ہم یہ جانیں گے کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں، تو میں اللہ تعالیٰ سے تعلیم ہو کے استغفار طلب کروں گا، تو میری استغفار میں قبول ہوگی۔ اب صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو بندہ دنیا میں کسی کے عیب چھپائے گا، قیامت کے دن اللہ اس کے عیب چھپائے گا۔ کتنی خوبصورت یہ حدیث ہے۔ ہر شخص کا کوئی نہ کوئی عیب، ہر شخص ایسی ہے، کوئی نہ کوئی عیب اس کا ہے، اور دوسرے کو عیب بھول بھی جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر کسی دوسرے شخص کا عیب چھپا لے گا تو میں قیامت کے دن اس کے عیب چھپا دوں گا۔ اب آپ چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتا کہ عیب میں قیامت کے دن تو ایک ایک چیز آیا ہو جائے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں قیامت کے دن ہمارے عیب بھی چھپے رہیں، اور ہمارا جو یہ جبہ کپا دستار، ہماری بیوی، ہماری یہ شان و شوکت وہاں سے رسوا نہ ہو، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا فارمولہ بتا دیا کہ تم میرے مخلوق کے عیبوں کو چھپانا شروع کرو۔ ہم اگر اللہ کے بندوں کے عیبوں کو چھپانا شروع کر دیں گے، قیامت کے روز ہمارے وہ عیب جو وہاں کی شرمندگی کا باعث بنے گے، اللہ تعالیٰ ہم کو چھپائے گا۔ اب آگے اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بات مسلم میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے انسانوں کے گناہوں کی پردہ پوشی کی، ورنہ تم ایک دوسرے کو دفن نہ کرو۔ جو شخص کسی مسلم سے دنیا کی تنگیوں میں سے کوئی تنگی دور کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی تنگیوں کو دور کرے گا، اور جو شخص کسی کا دست پر آسانی کرے گا، اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا، اور جو شخص کسی بھائی کے عیب پر پردہ ڈالے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں اس کے عیبوں سے پردے ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلم بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ اب اتنی خوبصورت چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تندرستی سے بچوں تو تندرستوں کا خیال رکھو، اگر چاہتے ہو کہ پروسیسر کا رسوانا ہم تو ان لوگوں کا ایپ کو چھپاؤ جن کے ایپ کو تمہیں پتہ ہے، اور اگر تم جب تک بندہ مومن کی تم مدد کرتے رہو گے، اللہ کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ اگر ہم اللہ کی مدد، اللہ کی استعانت کی طلب چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارا مددگار ہو، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فارمولہ بتا دیا کہ بندہ مومن کی مدد میں لگ جاؤ، اس کی مشکلات کو حل کرنا شروع کر دو۔ چھوٹی چھوٹی انسان کی مشکلات ہوتی ہیں، اگر آپ ان کو حل کرنا شروع کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد غیر میں کرنا شروع کر دے گا۔ امام عبرانی فرماتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مومن بھائی کے عیوب کو دیکھ کر چھپا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت عطا کر دیتا ہے۔ مسلمان بھائیوں کے عیبوں سے پردہ ڈالنا
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص مسلمان بھائیوں کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ انسان کے گناہ اور عیب دو طریقوں سے معاف ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو دو طریقے ایسے نظر آتے ہیں جن سے انسانوں کے گناہ اور عیب معاف ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ احساس ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، گناہ کو جانتے ہوئے، اپنے اندر کو پرکھتے ہوئے خود احتسابی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے آپ سے معاف کرتا ہے۔ اور اس چیز کی بھی دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معافی بھی نہیں مانگنی آتی، مجھے معافی مانگنا بھی آپ نے سکھانا ہے، آپ نے بتانا ہے کہ میں نے آپ سے کس طرح معافی مانگی ہے، یہ بھی دعا کی جا سکتی ہے۔ اور دوسرا یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ اپنے بھائیوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنا شروع کر دو۔ ایک تو استغفار کرنا شروع کر دو، دوسرا اپنے بھائیوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی ہم پروں کے کامیاب کر دے گا، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 33 ہے کہ اللہ ہرگز نہ عذاب کرتا ہوں پر جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں رہتے، اللہ تعالیٰ ہرگز نہ عذاب کرے گا ان پر جب تک وہ معافی مانگتے رہیں گے۔ مطلب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ہرگز ان پہ عذاب نہیں کروں گا۔ اور دوسری اللہ تعالیٰ نے بات یہ بتائی کہ اگر یہ مجھ سے استغفار طلب کرتے رہیں گے، مطلب احساس ندامت، شرمندگی کے ساتھ، گناہ کو جانتے بوجھتے ہوئے یہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے تو میں ان کو عذاب سے مبتلا نہیں کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اس قرآنی آیات کے حوالے سے تفصیل بیان کر رہے تھے، فرمایا کہ عرض کائنات میں دو امان دیے گئے، ایک امان تو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو، دوسرا امان یہ ہے کہ انسان اپنے احساس کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کے معافی کو طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب سے مبتلا نہیں کرے گا۔ حضرت رابعہ بصری فرماتی ہیں کہ ہمارا استغفار ایک اور استغفار کا محتاج ہے، مطلب ہمارے استغفار کو بھی استغفار چاہیے۔ ہم جس طریقے سے استغفار کرتے ہیں، حضرت رابعہ بصری کہتی ہے اس کے لیے بھی استغفار کرو کہ تم کو کس طریقے سے استغفار کرو، مطلب تمہیں استغفار کرنے کا طریقہ ہی نہیں پتا تمہیں کس طریقے سے کرنا ہے، اس پہ بھی استغفار کرو۔ امام غزالی فرماتے ہیں استغفار یعنی اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنا احساس ندامت اور شرمندگی کے ساتھ۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ استغفار سے پہلے اگر کسی شخص میں احساس ندامت اور شرمندگی نہیں ہے تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا دھوکہ کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو سیریس نہیں لے رہا، وہ اللہ تعالیٰ کی اس شان کو کہ وہ معاف کرنے والا ہے وہ اس کو جانتا ہی نہیں ہے، وہ بغیر جانے استغفار کر گیا ہے۔ آخر میں ایک مثال دوں گا کہ میں اگر کسی شخص کی زیادتی کرتا ہوں، میں اس سے وہ مجھے اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک میں اس کے یہ ایکسپٹ نہ کر لوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور میں ان سے معافی کروں گا، مجھے معاف کروں، وہ مجھے اس وقت تک معاف نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے شرمندگی نہیں ہے، میں اگر تو ہاں معاف کرنا ہی نہیں کرتا، معاف کر دے گا، معاف کبھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ میں اپنے گناہ سے ڈر رہا ہوں۔ اگر میں اپنے گناہ سے نازک ہو جاؤں گا، شرمندہ ہو جاؤں گا، شرمندگی کے باعث اس سے کہوں گا یار مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے میرا ہاتھ غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، تو وہ مجھے معاف کر دے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا معاف، اگر ہم اقرار کے بغیر جانے، بغیر احساس کے، بغیر ندامت کے، بغیر شرمندگی کے ہم ایک بار بھی استغفار کر لیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری استغفار قبول نہیں کرے گا۔ تو بہت امام غزالی اس طرح کے استغفار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں اسلام کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس مہینے میں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے